کہ پاکستان میں ریپ کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ناظرین اس سے زیادہ افسوسناک امر یہ ہے کہ یہ کیسز یو کے جیسے ملک میں بھی ہو رہے ہیں۔ یہ بدنامی ہر جگہ پائی جا رہی ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ یہ کیس ہے یو کے کا جس میں ایک 70+ شخص کو 22 سال قید کی سزا ہوئی۔ طویل سزا کاٹنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے 55 سال کی عمر میں ریپ کیا، لڑکیوں کو، کم عمر لڑکیوں کو اپنی جنسی استحصال کا نشانہ بنایا، درندگی دکھائی۔ شبیر نامی یہ بڈھا جو ہے یہ پاکستانی نیشنلٹی بھی سرنڈر کر چکا ہے، یعنی کہ پاکستان کا نیشنل نہیں ہے۔ 9 افراد کا گروہ تھا۔ سارے پاکستانی تھے؟ نہیں، سارے پاکستانی نہیں تھے، مختلف لوگ تھے، ان میں سے یہ پاکستانی تھا شبیر احمد۔ اب اس کی عمر 72-73 کے لگ بھگ ہے۔ روچ ڈیل ایک علاقہ ہے جہاں 12 سال اور اس سے کم عمر کی بچیوں سے زیادتی کے 30 مقدمات میں یہ نامزد تھا۔ یہ پورا گینگ، اس کو گرومنگ گینگ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 14 سال کاٹ کر یہ شبیر احمد صاحب باہر آ گئے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ گورنمنٹ چاہتی تھی یو کے کی کہ جان چھڑائیے، جان چھڑائیے، ریپسٹ ہے یہ، ہمارے ملک میں یہ رہے گا تو پھر ٹینڈنسی ہوتی ہے، نفسیات ہیں سر، باز پھر نہیں آئے گا یہ بڑا۔ 73 کے آئین کے تناظر 73 کے آئین کے تناظر میں ان کا بھی 73 کا آئین ہے، یعنی کہ پاکستانی بھاری پڑ گیا ہے، پاکستانی کو نکالنا ہی نکالنا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ اب قانون سازی کیسے کریں یا کیسے اس سے جان چھڑائی جائے۔ میرا خیال ہے پاکستانی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے اسی مان لینے ہیں، لیکن سانو عادل راجہ بھی دے دیو، وہ شہزاد اکبر بھی دے دو اور الطاف حسین بھی دے دو، اسی قانون کے تحت، جس قانون کے تو سر یہ بہت بڑی خبر ہو گئی نا پھر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہریار اور میرے ساتھ موجود ہیں مجاہد جعفری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ناظرین، پاکستان آج کل شہ سرخیوں میں ہے کئی لحاظ سے، لیکن جو ایک افسوسناک امر ہے، جو انتہائی ہولناک بھی ہے، اس کا ایک تاریخ پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ریپ کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے سرگودا کا کیس دیکھا، لاہور کا کیس دیکھا، اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی ایک خوفناک کیس سامنے آیا جس میں ایک بچے کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن ناظرین اس سے زیادہ افسوسناک امر یہ ہے کہ یہ کیسز یو کے جیسے ملک میں بھی ہو رہے ہیں۔ یہ بدنامی ہر جگہ پائی جا رہی ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، کچھ نہ کچھ کاؤنسلنگ کرنی ہوگی، کسی طرح اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ یہ کیس ہے یو کے کا جس میں ایک 70+ شخص کو 22 سال قید کی سزا ہوئی۔ طویل سزا کاٹنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے 55 سال کی عمر میں ریپ کیا، لڑکیوں کو، کم عمر لڑکیوں کو اپنی جنسی استحصال کا نشانہ بنایا، درندگی دکھائی۔ اسی وجہ سے اس کو 22 سال سے زیادہ قید بھگتنا پڑی۔ اب جب اس کی سزا مکمل ہو چکی ہے تو یو کے حکام اس سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، اس کو ڈیپورٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ شخص شبیر نامی یہ بڈھا جو ہے یہ پاکستانی نیشنلٹی بھی سرنڈر کر چکا ہے، یعنی کہ پاکستان کا نیشنل نہیں ہے۔ اس کیس پر آج بات کریں گے کہ یہ کیس کیسے ہوا تھا، یہ شخص کیا چاہتا تھا، اس کے عزائم کیا تھے، اور اب اس کو واپس پاکستان لانے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ جعفری صاحب کیسے ہیں آپ؟ سر اس کی ذات کا احسان ہے جو سچ کو کبھی چھپنے نہیں دیتا۔ جعفری صاحب یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں تو چلو کیسز ہو ہی رہے تھے، یورپ جیسے ممالک میں بھی جہاں ریپ کے کیسز آتے تھے پاکستان کا، انڈینز کا، سری لنکن کا، بنگلہ دیشیوں کا نام آتا تھا، لیکن پاکستان کے کیسز جو ہیں ہم آگے ہی شہ سرخیوں میں رہتے ہیں۔ یہ یو کے والا کیس اب ڈیلی میل نے چھاپ دیا، پوری دنیا میں وائرل ہو رہا ہے، یہ کیس ہے کیا؟ سر یہ بنیادی طور پر یہ کیس ہے، خاصا پرانا کیس ہے، یہ 9 افراد کا گروہ تھا۔ سارے پاکستانی تھے؟ نہیں، سارے پاکستانی نہیں تھے، مختلف لوگ تھے، ان میں سے یہ پاکستانی تھا شبیر احمد۔ اب اس کی عمر 72-73 کے لگ بھگ ہے۔ روچ ڈیل ایک علاقہ ہے جہاں 12 سال اور اس سے کم عمر کی بچیوں سے زیادتی کے 30 مقدمات میں یہ نامزد تھا۔ یہ پورا گینگ، اس کو گرومنگ گینگ کے نام سے جانا جاتا تھا، اور وہ جو گینگ کا یہ سرغنہ کہہ لیں، یہ سرغنہ تھا، ٹریپ کرنے والا تھا۔ اس پہ پھر چارجز ثابت ہوئے، اس کو سزا ہوئی 22 سال کی۔ ٹھیک ہے، 22 سال کی سزا بھی ہو تو کاٹنے 14 سال پڑے گے، تو وہ 14 سال کاٹ کر یہ شبیر احمد صاحب باہر آ گئے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ گورنمنٹ چاہتی تھی یو کے کی کہ جان چھڑائیے، ریپسٹ ہے یہ، ہمارے ملک میں یہ رہے گا تو پھر ٹینڈنسی ہوتی ہے، نفسیات ہیں سر، باز پھر نہیں آئے گا یہ بڑا۔ ان کو پاکستان بھیج دو۔ اوکے، لیکن پاکستان بھیجنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جو 1971 میں دولت مشترکہ یعنی کامن ویلتھ کنٹریز میں وہ جو ایگریمنٹس ہوئے تھے نا، جو ایک معاہدہ ہوا تھا، اس میں یہ تھا کہ 1973 کہ جو 73 کے آئین کے تناظر 73 کے آئین کے تناظر میں ان کا بھی 73 کا آئین، 73 کے آئین کے تناظر میں نا وہ کسی اس شخص کو
ڈی پورٹ یا اس کی شہریت کینسل نہیں کر سکتے جو 1973 سے پہلے کا ہو، جی پہلے کا وہاں ہو اور اس نے 5 سال گزارے. اوکے. تو یہ اس کیٹیگری میں فال کرتا تھا. پھر اس کو واپس بھیجنے کے لیے انہیں جب قانون ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو پھر انہوں نے قانون میں ترمیم کرنے کے لیے جو ہے وہ سلسلہ کار شروع کیا. ہاؤس آف کامنز میں اس کے کوشچنز بھی ان کو پٹ ہوتے رہے ہیں اور وہاں پہ جو ان کے جو اس کیس کو ڈیل کر رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ناقابل برداشت ہے، ناقابل قبول ہے ایسا بندہ ہمیں ہمارے ملک. یعنی کہ پاکستانی بھاری پڑ گیا ہے، پاکستانی کو نکالنا ہی نکالنا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ اب قانون سازی کیسے کریں یا کیسے اس سے جان چھڑائی جائے، کیونکہ یہ تو دھبا ہے پاکستانی شہریت وہ ترک کر چکا ہے. جی جی. اس کا پاکستانی حکام سے موقف لیا انہوں نے وزراء سے بات کی ہے، جو منسٹر سے. انہوں نے کہا ہے کہ ایسا جو پاکستان کا شہریت کا ریکارڈ ہے نا، اس میں اس نام کا کوئی بندہ نہیں ہے. فائن. تو ہم اس کو کیسے لے لیں جس کی ہمارے پاس شہریت ہی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہے. نالے انہوں نے کہا تھے پہلے گھٹ نے ڈار صاحب نو پوچھ کے دیکھو. تو ڈار صاحب نے تسی وچ لے آؤ بدو بدی سر ڈار صاحب کو دیکھیں. میں نے بدو بدی وہ آج ان کا 4 دن کا اور ریمانڈ ہو گیا. جی میں نے ریمانڈ کرایا. نہیں جعفری صاحب میں نے گرفتار کرایا. میرا یہ سوال ہے جعفری صاحب، آپ نے نہیں کروایا لیکن میرا یہ سوال ہے بینگ اے پاکستانی انہوں نے کہا جی ہمارا شہری نہیں ہے تھے پہلے کاٹا نہیں گا. یہ آپ کی بات درست ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ معذرت کی ہے تھے ابھی بہت زیادہ بچے کر رہے ہیں نا. جی بالکل. اور مجھے پتہ چلا ہے کہ ان میں ایک ایسا بھی ہے جو کسی اور اہم سرکاری عہدیدار کا رشتہ دار ہے ان میں سے ایک. پھر بہرحال انہوں نے کہا کہ جی اس کو ملک بدر کریں کسی نہ کسی صورت میں. انہوں نے اس کو جو اس کے جو مقدمات میں اس کو سزا ہوئی تھی پوری ہونے کے بعد انہوں نے تکا لایا. میرا خیال ہے پاکستانی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے اسی مان لینے ہیں لیکن سانو عادل راجہ بھی دے دیو اور شہزاد اکبر بھی دے دو اور الطاف حسین بھی دے دو اسی قانون کے تحت جس قانون کے تحت. تو سر یہ بہت بڑی خبر ہو گئی نا پھر کہ یہ 3 اگر اہم شخصیات اسی قانون میں آف دا ریکارڈ نہیں اینو آن کرو سر پروگرام سے. وہ کہتے ہیں نا بعض اوقات سر سنیں بعض اوقات خبر کے لاسٹ پیراگراف کی آخری لائن میں خبر ہوتی ہے تو بریکنگ نیوز کی آپ کو پتا ہے ہیڈ لائن نکالنے کے لیے نیچے تک جانا پڑتا ہے تو خبر تو اینڈ میں نکل رہی ہے باس کہ 3 بندے جو ہیں یہ بھی اسی کھاتے میں واپس آ سکتے ہیں. میں ہے نا کہ جرائم پیش آیا تو لیکن الطاف حسین کا آنا اس لیے مشکل ہے. الطاف نے اسائلم لے لیا ہوا ہے، اسائلم کی وجہ سے آنا مشکل ہے لیکن جو اسائلم لے چکا ہے اس کا وہ ممکن نہیں ہے. لیکن باقی جو کیسز ہیں وہ تو ہیں آن ریکارڈ ہے. وہ سر بات یہ ہے کہ جو بندے انہیں درکار ہیں جن کے خلاف ٹیررزم کے چارجز ہیں جن کو حکومت پاکستان مانگ رہی ہے ان سے وہ کہہ رہے پہلے دے دیو نا تو پھر اسی بھی لے لیں. جعفری صاحب آپ نے بالکل درست کہہ دیا کہ یہ ایک تو پاکستان کی بدنامی کا باعث ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اگر قانون سازی ہو رہی ہے تو جو 3 اہم شخصیات ہیں ان کو بھی ساتھ اسی قانون کے مطابق واپس لایا جائے گا اور اگر یہ آ گئی تو یہ بہت بڑی خبر ہوگی اور پاکستان کی سیاست میں پاکستان کے منظرنامے میں ایک دم تبدیلی لے کے آئے گی. لیکن جو افسوسناک پہلو ہم نے ڈسکس کیا وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کچھ تو خیال کرو، کچھ تو اپنے آپ کو اصلاح کرنے کی طرف آؤ. کم از کم ایسے واقعات سے دور رہو جس میں آپ معاشی طور پر، سماجی طور پر اور ہر لحاظ سے ایک گراوٹ کا شکار ہوگے اور اپنے ملک کی بھی بدنامی کا باعث بنیں گے. اس طرح کے کیسز کی حوصلہ شکنی کے لیے حکومت کو بھی فرنٹ فٹ پر کھیلنے کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.